الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا كلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير صدق الله مولانا العظيم مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم عليك يا حبيب الله واجب صدر عظیم آج کا عظیم الشان پروگرام دو عظیم ہستیوں کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے اور دونوں ہستیاں وہ ہیں جنہوں نے اس ہستی کی زیارت کی ہے کہ جس سے بڑھ کر کائنات میں عظمت والی کوئی ہستی نہیں آئی۔ انہوں نے اس چہرے کی زیارت کی جسے والضحیٰ کا مکھڑا کہتے ہیں۔ انہوں نے ان زلفوں کی زیارت کی جنہیں واللیل کی زلفیں کہتے ہیں۔ انہوں نے ان ہاتھوں میں ہاتھ دیا، ان کے ساتھ مصافحہ کیا جنہیں ید اللہ والے ہاتھ کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہستی جنہیں ہم حاجت روا کہتے ہیں، مشکل کشا کہتے ہیں، تاج دار حل عطا کہتے ہیں، امیر المؤمنین کہتے ہیں، اور مختصر تعارف ان کا یوں بھی میں کرا دیتا ہوں کہ وہ رسول اللہ کے ویر ہیں، صحابہ کے مشیر ہیں، اور سچے سنیوں کے پیر ہیں۔ اور دوسری ہستی وہ ہیں کہ جنہیں رب نے کاتب وحی ہونے کا اعزاز عطا فرمایا، یعنی رسول اللہ کریم رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر آپ علیہ السلام کے حکم سے وحی کی کتابت کیا کرتے تھے۔ آپ بھی امیر المؤمنین ہیں، آپ بھی صحابی رسول ہیں، اور آپ کو خال المؤمنین کہا جاتا ہے، یعنی ایمان والوں کے ماموں، عظیم صحابی رسول۔ تو اس حوالے سے بہت عرصہ پہلے، کوئی آج سے یوں سمجھے کہ 10-12 سال پہلے، بس کچھ خیالات جمع ہو گئے تھے تو ان کو میں نے اپنے الفاظ میں ترتیب دے دیا، تو وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر
اور یہ جو خیالات ہیں یہ تو مہمان حقیر کے ہیں، اور میزبان دل پذیر کے خیالات بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دونوں ہستیوں کا ذکر جس میں ہوگا، توجہ فرمائیے۔ اس کی جرت کو نہ کیوں کر میں کروں سلام، اس کی جرت کو نہ کیوں کر کروں میں سلام، شب ہجرت جس نے بستر سنبھالا رسول کا۔ سمجھ گئے ہو سو؟ نبی کریم علیہ السلام نے شب ہجرت اپنا بستر کس کو عطا فرمایا تھا؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کی جرت کو نہ کیوں کر کروں میں سلام، شب ہجرت جس نے بستر سنبھالا رسول کا، شب ہجرت جس نے بستر سنبھالا رسول کا، علم کے دریا امڑائے سینہ علی میں، علم کے دریا امڑائے سینہ علی میں، چوسا جو پس غسل غسالہ رسول کا۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ جب آقا کریم علیہ السلام کے وصال مقدس ہوا، آقا علیہ السلام کو غسل دیا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور آپ کے ساتھ کچھ اور صحابہ کرام بھی شامل تھے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کی مبارک آنکھوں پر پانی کے 2 قطرات ٹھہرے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ کوئی کپڑا لے کر صاف کر دوں، اس کے ساتھ خشک کر دوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں علی، یہ غنیمت ہے، اور یہ جو تحفہ تمہیں آج مل رہا ہے یہ کائنات میں کسی کو اس کے بعد نہیں ملنے والا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے آگے بڑھ کر اپنے لبوں سے وہ دونوں قطرات چوس لیے۔ فرماتے ہیں چوسنے کی دیر تھی، خدا کی قسم میرے سینے میں علم کے دریا امڑ آئے۔ اسی بات کو میں نے اپنے انداز میں منظوم کیا، علم کے دریا امڑ آئے سینہ علی میں، چوسا جو پس غسل غسالہ رسول کا، معرفت کے بہا دیتا ہے دریا وہ خوش نصیب، ایک بھی جس نے ہو کھایا نوالا رسول کا۔ جس کو آقا علیہ السلام کے دسترخوان سے ایک نوالا مل جائے نا، وہ بھی علم کے دریا بہا دیتا ہے۔ معرفت کے بہا دیتا ہے دریا وہ خوش نصیب، ایک بھی جس نے ہو کھایا نوالا رسول کا، پھر بنتے نہ کیسے بوت و راب باب مدینۃ العلم، کھایا جب کہ آپ نے نوالے پہ نوالا رسول کا۔ آپ کے علم میں دریا کیسے نہ بنتے؟
کہ آپ نے تو آقا علیہ السلام کے دسترخوان سے نوالوں پہ نوالے کھائے ہیں. اللہ اکبر. رویت روئے علی عبادت ہے حسن، ملتا ہے یہ حدیث میں حوالہ رسول کا. یہ تو ایک ہستی کے بارے میں ہے. اب اسی میں ایک شعر دوسری ہستی کے بارے میں بھی ہے جن کا آج ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا معاویہ کو بھونکنے والے ہوش تو کر، ارے انہیں تو ملا ہے رشتہ اعلیٰ رسول کا. ارے انہیں تو ملا ہے رشتہ اعلیٰ رسول کا. اور یہ رشتہ اعلیٰ پتہ ہے کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ہیں. ایک یہ اور دوسرا یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے ہم زلف بھی ہیں. ہم زلف کا مطلب کہ دو بہنیں ہوں، دونوں کے خاوند آپس میں ہم زلف کہلاتے ہیں. تو آپ ہم زلف بھی ہیں آقا علیہ السلام کے. تو یہ دونوں ہستیوں کے بارے میں. اور اب میزبان دل پذیر کا آپ کو کلام سنا رہا ہوں دونوں ہستیوں کے بارے میں. اور یہ میری فرمائش پہ لکھا ہے انہوں نے، ان کی مہربانی ہے. مولا علی شہر علم کے باب ہیں. مولا علی شہر علم کے باب ہیں. امیر معاویہ کاتبین وحی میں مہتاب ہیں. امیر معاویہ کاتبین وحی میں مہتاب ہیں. مولا علی ہیں شیر خدا مشکل کشا. مولا علی ہے شیر خدا مشکل کشا. امیر معاویہ دعائے رسالت مآب ہیں. سبحان اللہ. آپ نے کہنا ہے جی آپ کو تو میں پھر ایک کام چھوڑ کے سبحان اللہ میں شروع کر دوں نا. یہ تو شروع کر دو، تھوڑے اونچے بولا تھا سبحان اللہ. اس سے پہلے آپ کی مسجد میں 3-4 درس میں دے چکا ہوں. میں نے کبھی آپ سے سبحان اللہ کی ڈیمانڈ نہیں کی، پتہ ہے نا آپ کو. لیکن آج صرف درس نہیں، آج تھوڑا خطاب کا ماحول ہے، اس لیے تھوڑا سا ساتھ دینا ہے آپ نے. مولا علی ہے شیر خدا مشکل کشا. امیر معاویہ دعائے رسالت مآب ہیں. مولا علی فاتح خیبر و بت شکن. مولا علی فاتح خیبر و بت شکن. امیر معاویہ پیروکار عالی جناب ہیں. مولا علی ہے ذوالفقار برائے دشمنوں کے لیے تلوار ہیں. مولا علی ہے ذوالفقار برائے دشمنا. امیر معاویہ معیار ثواب و عذاب ہیں. مولا علی کا بغضی ایمان سے محروم ہے. مولا علی کا بغضی ایمان سے محروم ہے. امیر معاویہ کے دشمن کی نسلیں خراب ہیں. صرف وہ تو نہیں، نسلیں خراب ہیں. مولا علی کے چہرے کو تکنا عبادت حفیظ. مولا علی کے چہرے کو تکنا عبادت حفیظ. امیر معاویہ اس لیے عابد لاجواب ہیں. کیونکہ آپ بھی تو مولا علی کے چہرے کو دیکھتے تھے نا، تو پھر وہ بھی عابد ہوئے اور صحابی بھی ہیں اور یہ عبادت بھی کر رہے ہیں، تو لاجواب تو ہوئے نا. پھر مولا علی کے چہرے کو تکنا عبادت حفیظ. امیر معاویہ اس لیے عابد لاجواب ہیں. حضرات گرامی، آئیے مختصر سا ذکر ہم کرتے ہیں دونوں ہستیوں کا.
لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی ابتدائی گفتگو یوں سماعت فرما لیں. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ دونوں ہستیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں شامل ہیں. دونوں صحابی ہیں. اب صحابی کون ہوتا ہے؟ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پائی ہو یا آپ کو دیکھا ہو اور ان کا وصال بھی ایمان پر ہی ہوا ہو. اس مبارک ہستی کو کہتے ہیں صحابی. اور یہ وہ اعزاز ہے جو نہ قرآن پڑھنے سے ملتا ہے، نہ نوافل ادا کرنے سے ملتا ہے، نہ حج کرنے سے ملتا ہے، نہ زکوٰۃ ادا کرنے سے ملتا ہے. حج کرنے سے بندہ حاجی بن سکتا ہے، نماز پڑھنے سے نمازی بن سکتا ہے، صدقہ خیرات دینے سے بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہو سکتا ہے. لیکن صحابی بننے کے لیے جو شرط ہے وہ چہرے مصطفیٰ کو دیکھنا ہے. اور چہرے مصطفیٰ کو دیکھنا یہ سب سے بڑی نعمت ہے اس کائنات میں. خوش نصیب ہیں وہ جنہوں نے یہ نعمت حاصل کی ہے. یہ تو صحابی کی تعریف ہے. اب آئیے صحابہ کے بارے میں خالق کائنات نے اپنی لائق کتاب میں جو کچھ ارشاد فرمایا. بہت ساری آیات ہیں لیکن میں صرف 2 آیات پر اکتفا کروں گا. پہلی آیت کریمہ سورہ حدید ہے، آیت نمبر 10 ہے. فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. فرمایا تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کیا. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. وہ مرتبہ میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا. میں بالکل آسان لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جن خوش نصیبوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا، آقا علیہ السلام کو مانا، اللہ کو مانا، انہوں نے اپنا مال بھی اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا اور انہوں نے جہاد بھی کیا، تو اللہ فرماتا ہے ان کا درجہ بلند ہے. ان کا درجہ اونچے بولیے بلند ہے. کن سے؟ ان سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اپنا مال خرچ کیا اور جہاد کیا. یعنی بعد والوں کا درجہ بھی بہت اعلیٰ، لیکن جو پہلے فتح مکہ سے پہلے والے ہیں ان کا درجہ ان سے بھی اعلیٰ ہیں. دونوں شان والے، لیکن پہلے والوں کا درجہ بلند ہو گیا بنسبت ان کے جو فتح مکہ کے بعد جنہوں نے یہ کام کیا. لیکن دونوں کا انجام کیا ہے، دونوں کا نتیجہ کیا ہے؟ اب آئیے رب فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور اللہ ان سب سے جنت کا وعدہ فرما چکا. اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ فرما دیا. جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان قبول کیا، مال خرچ کیا، جہاد کیا، ان سے بھی. جنہوں نے فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کیا، مال خرچ کیا، جہاد کیا، ان سے بھی اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کر دیا. اس لیے ہم نعرے لگاتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. یہ نعرہ کوئی دنیا داری کے انداز میں نہیں لیا گیا، یہ قرآن سے لیا گیا ہے. قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اب دوسری آیت مبارکہ سورہ توبہ آیت نمبر 100 ہے، جس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظیم. ترجمہ سواد فرمائیے. اور سب سے اگلے پہلے مہاجر اور انصار، یعنی مہاجر وہ جو مکہ شریف سے آئے تھے ہجرت کر کے، انصار وہ جنہوں نے مکہ شریف سے آنے والوں کی مدد کی. دونوں سمجھ آ گئی؟ مہاجر وہ جو مکہ شریف سے آئے تھے اور انصار وہ جنہوں نے ان کی
مدد کی، جنہوں نے ویلکم کیا. تو ان دونوں کے بارے میں رب فرماتے ہیں کہ والذین اتبعوہم بإحسان، صرف یہ نہیں فرمایا جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے، یعنی ان کی شان تو بہت اعلیٰ ہے نا، بہت عرفہ ہے، جو اخلاص کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلے، جنہوں نے ان کی تابعداری کی. رب فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. یعنی صحابی کوئی بھی ہے، چاہے وہ مکی ہے، چاہے وہ مدنی ہے، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے والے ہیں، چاہے وہ فتح مکہ کے بعد والے ہیں، رب سب کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ رب ان سے راضی اور وہ سارے بولیے اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اچھا ان کے لیے اور کیا انعام ہے؟ فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، فرمایا اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں بہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی بڑی کامیابی ہے. اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ مجھ سے راضی، میں ان سے راضی، اور دوسرا یہ کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی ہیں. جنتی یعنی باغ بھی ایسے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو پتہ چلا کہ صحابی جو ہیں قرآن کی روشنی میں سارے کے سارے صحابی جنتی ہیں. سارے صحابہ سے اللہ راضی ہو چکا. اچھا مجھے یہ بتائیے، جب پتہ چل جائے کہ یہ بندہ جنتی ہے، پتہ چل گیا قرآن کی روشنی میں کہ یہ جنتی ہے، تو جنتی پہ اعتراض کرنا، جنتی کے پھر ان کے اعمال کی چھان بین ہم شروع کر دیں؟ کوئی عقل کی بات ہے کہ رب جنہیں جنتی کہہ رہا ہے، اب میں تاریخ اٹھا لوں کہ اس نے کیا کیا تھا، ان نے کہا کیا تھا، وہ کب تھے، وہ کدھر تھے، کیا کیا، کس سے جنگ کی، کس سے نہیں کی. بھائی جب اللہ نے کہہ دیا جنتی، تو میرا کام یہ ہے کہ میں جنتی کا احترام کروں، میں جنتی سے محبت کروں، میں جنتی سے عقیدت رکھوں. باقی انہوں نے جو کیا وہ رب کو پتا تھا، پتا ہے، رب کو معلوم تھا نا یہ کیا کیا کریں گے. بات سمجھ آ رہی ہے کوئی؟ رب کو پتا تھا نا کہ بعد میں کیا کیا ہونا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے انہیں جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا. اب اس سے بڑا بے وقوف ہے ہی کوئی نہیں جو قرآن کی نص کے باوجود تاریخ کھنگال کے راتوں کو جاگ کے کہ جی فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. ارے بے وقوف جنتی آدمی سے کیوں الجھ رہے ہو؟ کس طرف جانا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر. اب آئیے بالکل مختصر، کیونکہ دونوں ہستیوں کے فضائل پہ بات کرنی ہے، فضیلت میں میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ میں نے کچھ باتیں اور بھی کرنی ہے. بس مختصر الفاظ میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان، اور یہ تو ایسی ہستی ہے کہ جن کی عظمت اور شان ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے. سنیوں کا ہر بچے کو معلوم ہے کہ حضرت علی باب مدینۃ العلم ہیں، حضرت علی آقا علیہ السلام کے ویر ہیں، حضرت علی آقا علیہ السلام کے داماد ہیں، حضرت علی امام حسن امام حسین کے والد گرامی ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام کے ارشاد گرامی. ویسے یہ حدیث میرے ذہن میں نہیں تھی کہ میں یہ بیان کروں گا، اب ذہن میں آ گئی تو سن لیجئے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. آقا فرماتے ہیں حسن بھی حسین بھی دونوں جنتی جوانوں کے. اب دیکھیں نا، میں نے کہا تھا سنی جانتے ہیں، میں نے تو نہیں بتایا، آپ بتا رہے ہیں نا، اس لیے کہ ہم ان سے پیار کرنے والے ہیں، ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، ہم ان سے عقیدت کرنے والے ہیں. آخر فرمایا حسن بھی جنتی، حسین بھی. خالی جنتی نہیں، حسن حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اچھا یہ دونوں سردار ہیں، اور حضرت مولا علی کی شان کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں وَأَبَاهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا. فرمایا کہ یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور ان کے باپ حضرت
ان دونوں سے اعلیٰ ہیں۔ اچھا جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں ان کی عظمت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ بولیے تو صحیح نا، ان کی عظمت کا اندازہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا، تو جو پھر ان سے بھی اعلیٰ، پھر ان کی عظمت اور شان کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ ایک حدیث اور سن لیجئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم ادر الحق معه حیث دار۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آقا فرماتے ہیں اے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھر جائے۔ میں کہتا ہوں اتنی ایمان افروز حدیث ہے نا جس کا اندازہ نہیں ہے۔ ہم کیا دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں ادھر چلا جدھر حق ہو، حق آگے ہو ہم پیچھے چلیں۔ قرآن حق ہے، حدیث حق ہے، اسلام حق ہے، دین حق ہے، یا اللہ ہمیں حق کے پیچھے چلا۔ لیکن حضرت مولا علی کی شان کیا ہے کہ حضرت مولا علی قرآن حدیث آقا کی سیرت اور آقا علیہ السلام کے فالور ایسے ہیں، قرآن ایسا انہوں نے پڑھا، ایسا سمجھا اور اتنے کامل ہو گئے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اے اللہ اب علی جو بھی کام کرے نا، علی ایسا کام کرے اور علی ایسا ہو کہ علی آگے ہو حق پیچھے پیچھے جائے، حق پیچھے جائے۔ ہم حق کے پیچھے جاتے ہیں، حق علی کے پیچھے جاتا ہے۔ اب کوئی تاریخ اٹھا کے بیٹھ جائے کہ مولا علی نے یہ کر دیا، مولا علی نے وہ کر دیا، مولا علی نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا، ارے بے وقوف، حق ان کے پیچھے جا رہا ہے۔ وہ مقتدا ہیں، وہ پیشوا ہیں، حق ان کے پیچھے جا رہا ہے۔ اور دوسری ہستی کے بارے میں آئیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث بلکہ دو حدیثیں مولا علی کی شان میں۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ کے بارے میں کہ اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا وہد بہ، او کما قال، آقا فرماتے ہیں اے اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا اور اس کے ذریعے ہدایت پھیلا۔ اچھا اب ہادی کیا ہے، مہدی کیا ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا، بڑی قابل غور بات ہے۔ ہادی کہتے ہیں دوسروں کو صحیح راستہ دکھانے والے کو۔ ہادی کس کو کہتے ہیں؟ دوسروں کو سیدھا راستہ دکھانے والا، صحیح راستہ دکھانے والا۔ لیکن آج کل کے دور میں اگر آپ سروے کریں نا تو بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو لوگوں کو خود دوسرے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں لیکن خود سیدھے راستے پہ نہیں ہے، ہادی ہیں لیکن خود ہدایت پہ نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ نماز پنجگانہ باجماعت ادا کیا کریں اور خود میں ادا نہ کروں، اس کا مطلب میں ہادی تو ہوں لیکن خود ہدایت پہ نہیں ہوں۔ میں آپ سے کہتا ہوں سود نہ لیا کریں اور مجھے جب موقع ملے تو میں لے لوں، اس کا مطلب میں ہادی تو ہوں لیکن خود ہدایت پہ نہیں ہوں۔ میں آپ سے کہوں رشوت نہ لیا کریں لیکن خود مجھے موقع ملے تو میں لے لوں، اس کا مطلب یہ کہ میں ہادی تو ہوں لیکن خود ہدایت پہ نہیں ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے اللہ میرے معاویہ کو ہادی بنا، ہدایت دینے والا بنا۔ آقا کیا میرے معاویہ کس قسم کے ہادی ہیں؟ لوگوں کو تو ہدایت کی بات بتائیں گے، خود کیسے ہیں؟ فرمایا کہ مہدیہ، یا اللہ امیر معاویہ کو ایسا ہادی بنا جو لوگوں کو بعد میں بتائے، خود پہلے ہدایت پہ چلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ ہادی کا مطلب دوسروں کو سیدھا راستہ دکھانے والا، سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت کرنے والا۔ مہدی کا مطلب خود صحیح راستے پر چلنے والا، خود صحیح راستے پر چلنے والا۔ اچھا کئی بندے ایسے ہیں جو خود صحیح راستے پہ چلتے ہیں لیکن دوسروں کو وہ کچھ بھی نہیں کہتے، کہتے ہیں جی ہر بندے اپنی قبر لے جانا ساڑی گیا۔ وہ مہدی تو ہوتے ہیں لیکن ہادی نہیں ہوتے، اور کچھ ہادی ہوتے ہیں لیکن مہدی نہیں ہوتے۔ لیکن میرے آقا نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں دعا فرمائی، یا اللہ اسے ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، یا اللہ یہ لوگوں کو بھی ہدایت بانٹے اور خود بھی ہدایت ہی
اگلا اسی کا حصہ کیا ہے؟ وَهْدِ بِهِ، اے اللہ اس کے ذریعے ہدایت لوگوں کو دے۔ کیا مطلب یہ ایک تو یہ ہے نا، حضرت امیر معیار کسی سے کہیں کہ نماز پڑھا کرو، یہ ہدایت دینا ہے، اور خود نماز پڑھیں، یہ مادی ہونے کی علامت ہے۔ ایک یہ ہے کہ حضرت ابن معاویہ جو ہیں وہ ایک آدمی ان کے پاس آیا، ملاقات ہوئی، لیکن زیادہ وقت نہیں ملا۔ اب اس نے دیکھا کہ حضرت ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے ہیں بڑے سکون سے، تحمل سے۔ اس نے دیکھا تو اس نے کہا واہ واہ، آج کے بعد میں بھی ایسے ہی پڑھوں گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا سخاوت کرتے ہوئے، اس نے کہا آج کے بعد میں بھی سخاوت کیا کروں گا۔ حضرت امیر معاویہ کو دیکھا جہاد کرتے ہوئے، اس نے کہا آج کے بعد میں بھی جہاد کروں گا۔ یہ وعدے بھی ہی ہے کہ یا اللہ جسے معاویہ کہے اسے بھی ہدایت دے، اور جو معاویہ کو دیکھتا جائے اسے بھی ہدایت دے، اس کے ذریعے سے بھی ہدایت دے۔ یہ امیر معاویہ جن کے بارے میں میرے آقا یہ فرمائے، تم ان کی ہسٹری لے کے بیٹھے ہو، تاریخ سے کھنگال رہے ہو، جی فلاں نے یہ لکھ دیا، فلاں نے یہ لکھ دیا۔ میں نے کہا تم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ کسی مورخ کا پڑھا ہے یا نبی کا پڑھا ہے؟ اگر نبی کا پڑھا ہے تو نبی تو نے ہادی اور مادی فرما چکے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث اور بیان کروں گا دونوں کی شان میں، اور دونوں کا مفہوم ملتا جلتا ہے، انشاءاللہ آپ کو سرور آئے گا، مزہ آئے گا آپ کو۔ جنگ خیبر کا موقع ہے، نبی کریم علیہ السلام لشکر روانہ فرماتے ہیں، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، فتح نہیں ہوا، خیبر فتح نہ ہوا۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا کل میں جھنڈا ایسے بندے کو دوں گا۔ جھنڈا کب دوں گا؟ کب دوں گا؟ کیڑا کل گزرا یا آنے والا؟ آنے والا۔ تو جو آنے والے کی خبر دے اسے نبی کہتے ہیں، اسی کو علم غیب کہتے ہیں۔ میں زیادہ اس طرف جانا نہیں چاہتا، اشارہ کر دیا ہے۔ فرمایا کہ میں یہ جھنڈا کل اسے دوں گا یحب اللہ و رسولہ، جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اور رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ نام نہیں بتایا، کوالٹی بتا دی، خصوصیت بتا دی، پہچان کروا دی، صفت بتا دی، کیا کہ وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ اور دوسری بات کیا بتائی؟ یحبہ اللہ و رسولہ، خدا اس سے پیار کرتا ہے اور رسول بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ اب پھر سنیے، ایک یہ ہے، پہلی چیز یہ بتائی کہ جسے دوں گا وہ اللہ سے پیار کرتا ہے اور وہ رسول سے پیار کرتا ہے۔ دوسرا فرمایا کہ اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور رسول بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ یعنی یہ پیار جو ہے یہ یک طرفہ نہیں ہے، یہ 2 طرفہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کی توجہ ہو تو میں اگلی بات کروں گا آپ سے۔ اے پیچھے جڑے جوان بیٹھے ہو نا، اے پتر اے مرد کر توجہ کرو، مرد کر توجہ کرو۔ اللہ اکبر۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اب توجہ کیجئے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں میرے آقا نے کیا فرمایا کہ میں جھنڈا اسے دوں گا کہ جو خدا سے بھی پیار کرتا ہے، رسول سے بھی پیار کرتا ہے، اور خدا اور رسول دونوں اس سے پیار کرتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے لیے رات گزارنا مشکل ہو گئی بے چینی میں، پتہ نہیں کون خوش نصیب ہوگا۔ ہماری نیندیں اڑ گئیں، بے چینی، بے قراری، پتہ نہیں کون خوش نصیب ہوگا۔ اور ہر صحابی دل میں تمنا لیے ہوئے صبح بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے۔ ہر صحابی کی تمنا یہ ہے آقا میرا نام لے لیں، آقا جھنڈا مجھے دے دیں تاکہ یہ اعزاز مجھے مل جائے، فتح بھی مل جائے گی، خدا رسول سے محبت کا معاملہ بھی ہو جائے گا۔ جب آقا کی بارگاہ میں پہنچے، میرے آقا نے فرمایا این علی، سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا علی کہاں ہے؟
کیا فرمایا؟ مجھے بولیے علی کہاں ہے؟ بس یہیں تک میں بیان کروں گا، اس سے آگے حدیث نہیں بیان کروں گا۔ آقا نے مولا علی کو جھنڈا دیا، اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ جملہ وہ ذہن میں رکھیے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اور رسول دونوں اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جملہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہو گیا۔ اب آئیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب۔ کتاب کا نام ہے تطہیر الجنان، لکھنے والا مورخ نہیں محدث ہے، جس نے لکھی وہ تاریخ دان نہیں، وہ حدیث دان ہے۔ وہ تاریخ سے سبق نہیں پڑھتا پڑھاتا، وہ رسول اللہ کے فرامین پڑھتا پڑھاتا ہے۔ اس ہستی نے حدیث لکھی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ آقا علیہ السلام اپنے کاشان اقدس میں تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما ہے، ہماری ماں ہے نا جی، تشریف فرما ہے۔ اور دلچسپ منظر یہ ہے کہ ان کی گود میں حضرت امیر معاویہ کا سر ہے اور وہ آرام کر رہے ہیں، یعنی بہن کی گود میں بھائی کا سر ہے اور بھائی آرام کر رہا ہے۔ بھائی کا نام امیر معاویہ، بہن کا نام ام حبیبہ۔ ام حبیبہ زوج مصطفیٰ ام المومنین ہیں، بھائی کا سر ہے بہن کی گود میں، رسول اللہ تشریف لائے۔ جب آپ نے یہ حسین منظر دیکھا نا تو جو ہے آپ کی، جب آپ نے یہ حسین منظر دیکھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اتحبیہ، فرمایا اے ام حبیبہ کیا تم اپنے بھائی سے پیار کرتی ہو؟ کیا تمہیں اچھا لگتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کیوں نہیں پیار کروں گی، میرا بھائی جو ہوا، میرا بھائی ہے تو میں کیوں پیار نہیں کروں گی۔ اب اگلا جملہ میرے آقا علیہ السلام کا سنیے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے ام حبیبہ پھر میری بات بھی سن لو، فإن اللہ ورسولہ یحبانہ، فرمایا ام حبیبہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے خالی تم اس سے پیار نہیں کرتی ہو، خدا بھی اس سے محبت کرتا ہے، خدا کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ صحابی نبی اللہ اکبر۔ اب میں پھر بات تھوڑی سی نا ملا کے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ حضرت مولا علی کے بارے میں آقا نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ بالکل یہی الفاظ آقا نے ادھر فرمایا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ میں نے کہا جن ہستیوں کا ہم آج ذکر کر رہے ہیں وہ دونوں وہ ہیں جن سے خدا بھی پیار کرتا ہے، مصطفیٰ بھی پیار کرتا ہے، اور ہم بھی اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو گواہ بنا کے ان فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں فرشتوں لکھ لو کہ ہم بھی ان دونوں سے پیار کرتے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں جی تاریخ کھنگالنے والے؟ ہمیں کیا پڑھی ہے تاریخ کی حدیث کے مقابلے میں؟ کہتے ہیں جی تاریخ نے یہ لکھا ہے، تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے۔ ایسے کہتے ہیں دونوں میں جنگ ہوئی تھی، میں نے کہا جی ہوئی تھی، ہمیں بھی پتہ ہے۔ کہتے ہیں پھر آپ ان کا نام کیوں لیتے ہیں؟ میں کا نام اس لیے کہ کچھ صلح بھی ہوئی تھی۔ بات سمجھ آئیے کوئی نہیں، ہم نام اس لیے لیتے ہیں کہ صلح بھی ہوئی تھی۔ اب یہ جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے اس کا نام ہے الناہیہ، اور یہ کتاب جس ہستی نے لکھی ہے ان کا نام ہے عبدالعزیز فرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہ ایسے عالم تھے علم لدنی والے۔ علم لدنی پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ علم لدنی وہ ہوتا ہے جو ڈائریکٹ اللہ عطا فرماتا ہے الہام کی صورت میں، نبیوں کو وحی کی صورت میں اور غیر نبی کو الہام کی صورت میں اللہ ان کے قلب میں ڈال دیتا ہے۔ یہ علم لدنی والے ہیں، اور ان کی عظمت اور شان یہ ہے کہ یہ ایک دفعہ نا ایک کتاب لکھ رہے تھے، لکھتے لکھتے کوئی کام یاد آ گیا، اس کے گھر چلے گئے، کمرے کو لاک کیا، اپنا کتب خانہ اسے باہر سے تالا لگایا اور خود چلے گئے۔
واپس آئے، تالا کھولا، اندر آئے، وہ ورق اٹھائے جہاں پہ لکھ رہے تھے، دیکھا تو آگے کوئی اچھے خاصے صفحات لکھے ہوئے ہیں، جہاں چھوڑ کے گئے تھے نا اس سے آگے 2-3 صفحات اور بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اب انہوں نے اس کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد آپ نے سوچا کہ میں لکھنا تو یہی تھا، میں نے جو یہاں لکھا ہوا ہے یہی لکھنا تھا میں نے، لیکن میں نے لکھا نہیں، میں تو چلا گیا تھا۔ اب یہ کیسے لکھا گیا، کس نے لکھا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام آپ ظاہر ہوئے، آپ نے فرمایا کہ اے عبدالعزیز فرحانوی، آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، آپ کسی کام سے چلے گئے تو جو آپ نے لکھنا تھا وہ میں نے لکھ دیا۔ یہ ہے عبدالعزیز فرحانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی یہ کتاب ہے، آپ نے یہ پوری کتاب ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراضات کے جوابات میں لکھی ہے، پوری کتاب۔ اب اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ میں اگر سارا پڑھوں تو بڑا وقت چلا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں وہ حضرت علی کے مخالف تھے، میں نے کہا نہیں کچھ پڑھا بھی کرو۔ کیا میں نے کہا؟ کچھ پڑھا بھی کرو، اور پڑھا بھی وہ کرو جو ایمان سنوارنے والا ہو۔ ویسے تو بہت پڑھتے ہو، لیکن وہ پڑھتے ہو جو ایمان بگاڑنے والا ہے، ایمان سنوارنے والا بھی کچھ پڑھا کرو۔ اب یہاں پر یہ لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ذکر علی عند معاویہ تھا، آپ کی محفل لگی تھی اور آپ کی محفل میں حضرت مولا علی کا ذکر آ گیا، بات آ گئی آپ کی، باتوں میں مولا علی کا ذکر چھڑ گیا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا کان علی اللہ کان علی واللہ کاللیث اذا دعا، فرماتے ہیں خدا کی قسم مولا علی جب میدان جنگ میں کسی کو طلب کرتے تھے اور مقابلے کے لیے بلاتے تھے تو آپ یوں بولتے جیسے شیر بولتا ہے۔ کیسے؟ جیسے شیر کسی کو بولتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ مخالف ایسی باتیں کرتے ہیں، آگے سنیے۔ کل مطر اذا مدا، اور فرماتے ہیں جب آپ سخاوت کرتے، جب کسی کو کچھ دیتے تو ایسے دیتے جیسے بارش چھما چھم برستی ہے، پھر قطرہ قطرہ نہیں، پھر چھما چھم بارش کی طرح آپ عطا فرماتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کل بدری اذا بدا، کہ جب آپ ظاہر ہوتے کہیں سے، یعنی گھر سے نکلتے تو یوں لگتا کہ جیسے چاند نکل آیا ہے، اور پھر فرماتے ہیں کل مطر اذا مدا، اور جب کسی کو عطا کرتے تو یوں کرتے جیسے بارش برستی ہے چھما چھم۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں۔ اچھا، اب اسی کے بعد نا آگے فقال له بعض، آپ سے کسی نے کہا، من حضر، جو وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہا کہ انت افضل ام علی، اچھا یہ بتائیں کہ آپ مولا علی کی شان تو بیان کر رہے ہیں، آپ زیادہ افضل ہیں یا مولا علی افضل ہیں؟ ایک یہ بھی سوال ہوتا ہے نا کہ تم مولا علی کو حضرت امیر معاویہ کے مقابلے میں، حضرت امیر معاویہ کو مولا علی کے مقابلے میں لانا چاہتے ہو۔ میں نے کہا جی ہم کیوں لائیں گے، وہ خود نہیں لاتے۔ بات سمجھ آئیے کوئی نہیں، ہم کیوں مقابلے میں لائیں گے، وہ خود نہیں لاتے۔ سائل نے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ افضل ہیں یا مولا علی افضل ہیں؟ اب حضرت امیر معاویہ کا جواب سنیے۔ آپ کہتے ہیں تم میری بات کرتے ہو نا، خطوط من علی خیر من آل ابی سفیان، فرمایا تم میری بات کرتے ہو، میں اپنے باپ کی ساری نسل کی بات کرتا ہوں۔ حضرت علی کے قدم ابو سفیان کی پوری نسل سے اعلیٰ ہیں۔ مجھے بتائیے یہ پیار ہے یا نفرت ہے؟ اس سے بڑا پیار کون سا ڈھونڈتے ہو؟ کیا جو جی مخالف تھے؟ مخالف نہیں تھے، ایک معاملہ تھا قصاص سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس میں اختلاف ہوا، ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن دلوں میں نفرت نہیں تھی، دلوں میں قدورت نہیں تھی، دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف بغض نہیں تھا، حسد نہیں تھا، پیار تھا۔
اللہ اکبر. اچھا آپ کی محفل لگی تھی, بڑی دلچسپ بات. ہم بھی جب کئی دوست بیٹھے ہوں نا جس میں نعتخوان بھی ہوں, کچھ علماء بھی ہوں, ہمارا جب اپنا حلقہ ہوتا ہے تو ہم پتہ کیا کہتے ہیں, اچھا یار چھوڑو باقی باتیں چھوڑو, یہ نذیر صاحب ہیں ہمارے دوست ہیں, ہم ان کے ساتھ لمبے لمبے سفر بھی کیے. ایک دفعہ ہم گجرات گئے, یہاں سے گاڑی اپنی تھی, حافظ صاحب بھی ساتھ تھے, آپ کے خطیب صاحب. پورے راستے میں بس نعتیں پڑھتے گئے. نصیر صاحب نے ماشاءاللہ بہت کلام سنائے کہ مزاج ہوتا ہے نا کہ سارے راستے میں آتے جاتے, کبھی مولا علی کی منقبت, کبھی کسی اور کی, کبھی نعت, کبھی کوئی اور کلام, یہی کچھ ہم پڑھتے پڑھاتے آئے بھی اور گئے بھی. تو ان کی محفل لگی ہوئی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ کہتے ہیں یار چھوڑو باقی باتیں, مولا علی کی شان میں کوئی شعر سناؤ. مولا علی کی شان میں کون کیا کہا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں مولا علی کی شان میں کوئی شعر سناؤ. اب کیا ہوا, ایک آدمی نے شعر سنایا, پھر دوسرے نے سنایا, پھر تیسرے نے سنایا, لیکن ہر شعر سننے کے بعد حضرت امیر معاویہ کا جو اس پہ تبصرہ ہوتا نا, وہ اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو آپ کا ایمان کھل اٹھے گا. ہر شعر سننے کے بعد آپ ایک ہی جملہ کہا کرتے تھے, آپ فرما کرتے تھے علی افضل منہ. شعر کسی نے کوئی شعر سناتا نا, آپ کہتے علی افضل منہ, علی اس سے اعلیٰ ہے. تم نے بڑا قافیہ جوڑا, تم نے بڑی ردیف ملائی, تم نے بڑے استعارے استعمال کیے, تم نے بڑے اچھے الفاظ جمع کیے, لیکن جو کچھ بھی تم نے کہا ہے علی اس سے اعلیٰ ہے. جو شعر سنتے آپ کہتے علی اس سے اعلیٰ ہے, علی اس سے اعلیٰ ہے. اور اس کے بعد آخر میں حضرت عمرو بن عاص آپ کہتے ہیں میں نے کچھ شعر سنائے, تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7,000 دینار مجھے انعام دیے. کتنا؟ 7,000 دینار انعام میں عطا فرما دیے. آخری بات کرنے لگا ہو, توجہ کیجیے گا, اسی کتاب میں بات موجود ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم کہتے ہیں نا ہم حضرت مولا علی کی شان کی دفاع کرنے والے ہیں. یہ جتنے بھی حضرت امیر معاویہ کے مخالف ہیں نا, آپ کے خلاف بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم تو حضرت علی کے طرفدار ہیں, ہم تو آپ کی شان کا دفاع کرتے ہیں. میں کہتا ہوں تم سے زیادہ دفاع تو حضرت امیر معاویہ نے کیا ہے. اب تم نہ پڑھو تو ہم کیا کریں؟ ہم تو کچھ نہیں, ہم تو بتا سکتے ہیں, کتاب بھی دکھا سکتے ہیں, نام بھی بتا سکتے ہیں, چھپی کہاں سے یہ بھی بتا سکتے ہیں. اب تم خود اگر اس کو نہ پڑھو, تم تاریخ کے پیچھے جاؤ اور وہ بھی تم وہ چیزیں نکال کے پڑھو جو ایمان کو برباد کرنے والی ہیں, تو we can't do anything for you. ہم تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے. اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھا. اس نے کہا جی میں کسی الجھن میں ہوں, کوئی مسئلہ نماز کا, روزے کا, زکات کا, کوئی مسئلہ اس نے پوچھا. آپ نے فرمایا اسأل عن علی, فرمایا کہ یہ مسئلہ علی سے جا کے پوچھو, مجھ سے نہ پوچھو. اب دیکھیے نا, میں ہوں, حافظ صاحب بیٹھے ہیں, اگر مجھ سے کوئی بندہ مسئلہ پوچھے, میں کہوں کہ جی نہیں آپ حافظ صاحب سے پوچھ لیں, اس کا مطلب یہ ہو کہ میں اکرام ان کا کر رہا ہوں نا, میں ان کو اپنے سے اعلیٰ سمجھ رہا ہوں, تبھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ان سے پوچھئے. تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے نہ پوچھو, حضرت علی سے جا کے پوچھو. حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں, اب اس نے کیا کہا, اس نے کہا یا امیر المؤمنین جوابک فیہا احب الی عن جواب علی. کہنے لگا کہ اے امیر معاویہ, مجھے آپ کا جواب زیادہ اچھا لگتا ہے علی کے جواب سے. مجھے آپ جواب دیں, میں آپ کا جواب سننا چاہتا ہوں, آپ کا جواب مجھے زیادہ اچھا لگے گا. مجھے بتائیے اس نے حضرت علی کی کوئی توہین کی ہے, کوئی بے ادبی, کوئی گستاخی, کوئی ایسا جملہ اس نے اس نے فقط یہ کہا جی مجھے آپ کا جواب اچھا لگتا ہے, مجھے آپ جواب دیں. لیکن آپ نے یہ جملہ بھی برداشت نہ کیا, اتنا بھی برداشت نہ کیا آپ نے کہ اس نے یہ کیوں کہا کہ میں آپ کا جواب زیادہ پسند کرتا ہوں. آپ نے کیا فرمایا, آپ نے فرمایا بئس ما قلت, تم نے بہت بری بات کی ہے. وَكَرِهْتَ رَجُلًا كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُعِزُّهُ بِالْعِلْمِ عَزًّا,
کہ تم نے ایسے آدمی سے بیزاری کا یا نفرت کا اظہار کیا ہے یا اسے ناپسند کیا ہے کہ جس کی علم کی وجہ سے رسول اللہ بھی عزت کرتے تھے. وہ ایسا علم والا تھا کہ رسول اللہ بھی اس کے علم کی وجہ سے اس کی عزت کرتے تھے. تو تم نے اس بندے کے بارے میں ناپسندیدہ بات کی ہے. اچھا پھر آپ نے فقط اسی پہ نہیں آپ رکے, آپ نے مزید کیا, آپ نے حضرت علی کی اور شان بیان کی کہ آقا علیہ السلام حضرت علی کے بارے میں فرمایا کرتے تھے انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, اے علی تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے. الا انہ لا نبی بعدی, سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یعنی ہارون علیہ السلام تو نبی تھے لیکن تم نبی نہیں ہو کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ حضرت علی سے آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے. اور یہ بتا کون رہا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بتا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ بھی الفاظ یہاں پہ موجود ہیں, اس پر بھی آپ کو سکون نہ ملا. وہ جو بات اس نے کر دی نا, مجھے آپ کا جواب زیادہ پسند ہے, آپ کو پھر بھی سکون نہ ملا کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ میرے سامنے کوئی کہے کہ مجھے علی کا جواب پسند نہیں ہے. اب آپ نے کیا کیا؟ اب میں قم لا قام اللہ رجلیک, آپ نے فرمایا کھڑا ہو جا. آپ کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا نا, فرمایا کھڑا ہو جا. لا قام اللہ رجلیک, اللہ کرے تمہارے قدم کہیں نہ لگے. یہ حضرت امیر معاویہ کہہ رہے ہیں. اور ساتھ اگلا کیا؟ وَمَحَا اسمہ من الدیوان, اور وہ آدمی جو تھا وہ وظیفہ خور بھی تھا, آپ سے وظیفہ لینے والا تھا. آپ نے رجسٹر منگا کہ اس کا نام درمیان سے کاٹ دی. فرمایا آج کے بعد تمہیں کوئی وظیفہ نہیں ملے گا. یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے شان پر پہرا یوں دے رہے ہیں کہ فقط اتنا کسی نے کہا کہ مجھے آپ کا جواب پسند ہے تو آپ نے اس کا نام ہی کاٹ دیا. فرمایا آج کے بعد دفع ہو جا, میری برگاہ میں آنا ہی نہیں, ایک ٹکا نہیں دوں گا تمہیں. اللہ اکبر, اتنا پیار دونوں میں. اور یہ جو دو باتیں آخر میں بالکل 2 منٹ میں انشاءاللہ, یہ جو میں نے ابھی حدیث بیان کی نا کہ آقا علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی تمہاری حیثیت میرے نزدیک ایسی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون علیہ السلام کی حیثیت. تو یہ حدیث جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی نا, جنگ ہو چکی تھی پہلے اور صلح بھی ہو چکی تھی, لیکن جب آپ کو یہ حدیث پتہ چلی تو آپ نے قسم کھا کے کہا, آپ نے کہا کہ اگر یہ حضرت علی کی یہ شان مجھے پہلے پتہ ہوتی تو میں علی سے کبھی جنگ نہ کرتا, کبھی جنگ نہ کرتا. اور اس کے بعد یہی حدیث آپ خود پھر لوگوں کو سنا رہے ہیں. اور دوسری طرف حضرت مولا علی, آپ ان کا کیا خیال تھا اور وہ آپ کے بارے میں کیا نظریات رکھتے تھے؟ کتاب کا نام الخصائص الکبریٰ میرے پاس الحمدللہ کتاب موجود ہے اور میں پڑھ کے آیا ہوں. اس میں روایت موجود ہے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک آدمی آ گیا دیہاتی, اس نے آ کے عرض کیا کہ آقا علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میں آپ سے کشتی کرنا چاہتا ہوں. کس سے کہا؟ اللہ کے نبی سے. کس نے کہا؟ دیہاتی نے. میں آپ سے کشتی کرنا چاہتا ہوں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر تھے. آپ نے فرمایا تم آقا کو چھوڑو, تم میرے ساتھ کشتی کرو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غلام کی موجودگی میں آقا سے کوئی کشتی کرے؟ یہ نہیں ہو سکتا. فرمایا میں آقا کا غلام موجود ہوں, تم میرے ساتھ کشتی کرو. جب آپ نے اسے اپنی جانب مخاطب کیا تو میرے آقا علیہ السلام نے آپ کے بارے میں فرمایا معاویہ کبھی مغلوب نہیں ہوگا, معاویہ کو کبھی شکست نہیں دی جا سکے گی, معاویہ کبھی مغلوب نہیں ہوگا. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کو یہ بات پتہ چلی جنگ کے بعد تو آپ نے بھی یہی کہا کہ اگر امیر معاویہ کی یہ شان مجھے پہلے پتہ چل جاتی, آقا کا یہ فرمان پہلے پتہ چل جاتا تو میں معاویہ کے ساتھ جنگ نہ کرتا.
اللہ اکبر. حضرت امیر معاویہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے حضرت علی کی یہ شان پہلے پتہ چلتی میں جنگ نہ کرتا. حضرت علی فرما رہے ہیں امیر معاویہ کی یہ شان مجھے پہلے پتہ چلتی میں جنگ نہ کرتا. یعنی وہ دونوں تو ایک دوسرے کی شان کو تسلیم کر چکے، ایک دوسرے کی عظمت کو مان چکے، لیکن آج کے لڑنے والے ابھی تک لڑ رہے ہیں، انہیں ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی. اللہ اکبر. حضرات گرامی، بہت کچھ میرے سینے میں موجود ہے، لیکن میں زیادہ اس سے آگے آپ کو نہیں لے جانا چاہتا. بس دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ہر اس بندے سے وفا کی توفیق عطا فرمائے، پیار کی عقیدت کی توفیق عطا فرمائے جو رسول اللہ کا سچا غلام ہے. اور صحابہ کو لڑانے والا کام یہ اللہ ہمیں موت دے دے لیکن یہ کام ہم سے نہ لے، اللہ ہمیں موت دے دے. بڑی خوبصورت بات مرکزی مسجد میں اس دفعہ ہم نے پروگرام کرایا 22 جنوری کو مرکزی مسجد میں. وہاں پر شاہ صاحب تشریف لاتے آل رسول، تو انہوں نے بیان کیا. وہ کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اگر اس دور میں ہوتے نا جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی جنگ ہو رہی تھی تو ہم حضرت علی کے ساتھ ہوتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کے خلاف جنگ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا بدبختو، چلو تم اس وقت تو موجود نہیں تھے، تم جنگ نہیں کر سکے حضرت امیر معاویہ کے خلاف، تو حضرت علی نے صلح کیا، تو حضرت علی کے ساتھ صلح میں تو شامل ہو سکتے ہو نا آپ بھی. جنگ میں تو تم شامل نہیں ہو سکے، صلح میں تو شامل ہو سکتے ہو، لیکن وہ صلح کی طرف تو آتے ہی نہیں ہیں نا، کیونکہ سینوں پہ موریں لگ چکی ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.